المقدس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ یہ کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ادیان یعنی تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا انتظام کیا۔ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جنات تعمیر کر رہے تھے، مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر یعنی اپنے جو لاٹھی تھی اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا کام ہی روح قبض کرنا ہے، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کر لی۔ اب اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے، تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں ہی کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر، یہ سرخ گندک جی تھی، اس کا اہتمام کیا۔ اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی شاندار یہ عمارت ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے
اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ حضرت